الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عزیز طلباء اور ہمارے پیارے ساتھیوں، ویڈیو کے ذریعے ہمیں ان دروس میں شرکت کرنے والے احباب، ہمارا علم غیب پر درس چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے والے درس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور قریباً 30 کے قریب تفاسیر کی کتب سے ہم نے حوالے دے کر اپنا موقف ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلی علم غیب نہیں جانتے، روز اول سے روز آخر تک کا ذرہ ذرہ نہیں جانتے۔ اب دوسرا مرحلہ یعنی احادیث مبارکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے موقف کو واضح کرنا، اس کو ہم پیش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ہم پہلی حدیث وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ احادیث تو بہت ہے، قریباً 200 کے قریب احادیث ہے، لیکن ظاہر ہم پہلے کہہ چکے کہ سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک طرز بتلانا آپ کو مقصود ہے۔ تو جیسے اصول میں آ چکا تھا کہ حدیث ہو تو متواتر ہو، تو الحمدللہ ہمارا جو پہلی حدیث ہوگی وہ قریباً مولانا مرزا خان صاحب بریلی کے اصول پر متواتر ہے۔ اس کے بعد جو احادیث ہم پیش کریں گے وہ تائیداً پیش کریں گے، مستقل جو ہمارے استدلال ہوگا وہ اس آیت سے، اس حدیث سے۔ حدیث جبرائیل کے نام سے حدیث مشہور ہے، مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں مختلف اسلام اور ایمان کے متعلق اور احسان کے متعلق جبرائیل جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے سوالات کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال ہے متی الساعۃ، کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جس طرح اے جبرائیل آپ کو اس کا علم نہیں ہے، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے، ہم دونوں اس باب میں لا علم ہے۔ اس خاص علم، اس خاص قیامت کا علم کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کے ساتھ ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں دلائل قاہرہ سے ہم نے اس کو ثابت کیا تھا۔ اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے، بخاری جلد اول صفحہ نمبر 12، مسلم جلد اول صفحہ نمبر 29، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229، ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85، ابن ماجہ صفحہ نمبر 302، ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279، تمام سیاستہ میں۔ اسی طرح یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 27 پر، ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 229 پر، اور مشکات جلد 1 صفحہ نمبر 3 پر۔ یہی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عامر الاشعری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے بھی مروی ہے، فتح الباری اور اس کے علاوہ عمدۃ القاری کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہی روایت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، کنز العمال کے اندر، اور سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 پر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی۔ یہ اتنے طرق ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ مولانا مرزا خان صاحب کے نزدیک قریباً 10 راوی اگر کسی حدیث کو روایت کرے، 30 معذرت، تو وہ تواتر کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے راوی قریباً 30 تک پہنچتے، اور پھر نیچے راوی تو وہ تو سینکڑوں تک چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث اس میں صاف واضح طور پر موجود ہے کہ علم جو قیامت کا علم ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 پہ لکھتے ہیں، فَإِنَّ الْمُرَادَ أَيْضًا التَّسَاوِي فِي عَدْمِ الْعِلْمِ بِهِ، یعنی اس قیامت کے وقوع کے علم نہ ہونے پر میں اور آپ برابر ہیں۔ اے جبرائیل، جس طرح آپ کو علم نہیں ہے اس طرح مجھے بھی علم نہیں ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ، اور آگے لکھتے ہیں کہ أَنَّ كُلَّ سَائِلٍ وَمَسْئُولٍ فَهُوَ كَذَلِكَ، عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455، کہ ہم دونوں کا علم اس بارے میں برابر ہے کہ دونوں کو کچھ علم نہیں اس کا، اور ہر سائل اور مسئول قیامت تک اس کا حال ہی ہوگا کہ اس کو قیامت کا علم نہیں۔ تو کس کا دروازے عبارت ہے؟ ملا القاری حنفی رحمہ اللہ مرقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123، جو رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا ہے، اس میں ہے انہما متساویان فی انتفاع العلم بذالک، یعنی دونوں برابر ہیں اس کے علم کے انتفاع پر، یعنی دونوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس قدر جلیل القدر شارحین اور جلیل القدر محدثین اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں
کہ قیامت کے وقوع کا علم اے جبرائیل نہ آپ کو ہے نہ مجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجھے، اور نہ تر قیامت تک اس کا کسی کو علم ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کل علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، روز اول سے ایک روز آخر تک ذرے ذرے کے علم کی نفی ہو رہی ہے۔ تو یہاں تک تو ہمارا موقف بالکل واضح، حدیث سے ہمارا مستدل بالکل واضح، اور یہ حدیث ہمارے فریق مخالف کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ اب یہاں چند فائدے ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلی علم اور کل علم غیب کی نفی کی گئی، یعنی قیامت کا علم آپ کو نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے آخری زمانے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 107 پر ہے، وَجَاءَ فِي الطَّرِيقِ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر عمرہ، جلد 1 مرقات صفحہ نمبر 7، صحابہ فرماتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ نبی اکرم، بعض روایتوں میں ملقیر فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ جو واقعہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر کا واقعہ ہے، آخر زمانے کا، وفات سے کچھ عرصہ پہلے کا۔ اس طرح فتح الباری اور پھر عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455 پر ہے، ان رجلا فی آخر عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات خود حدیث کی بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ ایک شخص، یعنی وہی جبرائیل، حضور علیہ السلام کی آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو جب یہ واقعہ آخر عمر کا ہے تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کو آخر عمر میں، وفات سے کچھ عرصہ پہلے، آخر زمانے میں کلی علم غیب دے دیا گیا تھا، یہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے کہ آخر عمر کا واقعہ ہے لیکن اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے۔ اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دی جائے، میں سارے دلائل چھوڑنے کو تیار ہوں، میں مان لوں گا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دی جائے جس میں ہو کہ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم بھی دے دیا گیا۔ لیکن آسمان تو پھٹ سکتا ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی حدیثی کتابوں میں موجود نہیں۔ دوسرا فائدہ، بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 12 پر اسی حدیث میں ہے، وَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ۔ اس حدیث کے اندر جتنی بھی باتیں ذکر ہوئی ہیں ان سب کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں ہے، جو اس عقیدے کا اقرار ہے کہ آپ کو کلی علم غیب نہیں، آپ کا علم کلی نہیں تھا، آپ کو ذرے ذرے کا علم نہیں، آپ کو روز اول سے روز آخر تک کا علم نہیں، یہ ایمانیات کا حصہ ہے، یہ ایمان کے لوازم میں سے ہے۔ تو گویا جو حضور علیہ السلام کے لیے کلی علم غیب کا اقرار کر رہا ہے وہ ایمان کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ چنانچہ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 پر قلت، یعنی علامہ عینی فرماتے الاعتقاد بوجودها وبعدم العلم بوقتها لغیر اللہ تعالی من الدین ایضا، یعنی اس بات کا اقرار کہ قیامت تو ہوگی، اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نہ جبرائیل کو، نہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کو۔ یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا دین میں سے ہے۔ تو گویا جو اب اس کے منکر ہو گئے معاذ اللہ، جیسے ہمارے بریلی باز بھائی ہے یا بریلی علماء ہے، وہ اپنے دین کی خیر منائے میرے بھائی، وہ دین کی ایک بنیادی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ عدم ایمان رکھنا کہ حضور علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، یہ دین میں سے ہے۔ ارشاد الساری جلد نمبر 1 جو بخاری کی مشہور شرح ہے، صفحہ نمبر 138 پر ہے، یدخل فیہ کیا اعتقاد وجود الساعۃ وعدم العلم بوقتها لغیر اللہ تعالی لانہما من الدین۔ وہی بات علامہ عینی والی کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ یہ قیامت ہوگی اور اللہ کے سوا اس کے وقوع کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس کا عقیدہ رکھنا بھی یہ دین میں سے۔ تو یہ دو فائدے کہ ایک تو یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کا تھا، اور نمبر 2 کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا علم کلی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ دین میں سے ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ تو یہ دو بنیادی باتیں تھیں۔ اب چونکہ یہ حدیث صراحتاً ہمارے فریق مخالف کے نظریے کے خلاف ہے، لہذا اس میں انہوں نے کچھ تعویلات کی ہیں، اور تعویلات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، اس لیے تو فرمایا کہ
بعثت انا والساعة کہاتین، یعنی مجھے اور قیامت کو ایسے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے بیان ایسے بھیجا گیا، قیامت کی تمام نشانیاں بیان فرمائی، دجال کب آئے گا، تو مسیح کا ظہور کب ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ختم ہونے تک کے تمام واقعات مین و عن بیان کر دیے، حضور علیہ السلام کا کو علم ہے کہ کون سا واقعہ کب ہوگا، کون سا واقعہ کب ہوگا، ظاہر ہے کہ جو واقعہ سب سے آخر ہوگا اس کے بعد ہی قیامت ہوگی، تو حضور کو قیامت کا علم ہے۔ تو یہ محض ڈھکوسلے ہیں، محض قرآن و حدیث کے مقابل میں اپنا شیطانی قیاس مادت کے ساتھ۔ رہی یہ بات کہ حضور نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، اس سے معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، تبھی تو کہا کہ میں اور قیامت یوں ہیں، ان دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یعنی اس طرح ہے بالکل، تو اس کا مطلب حضور کو قیامت کا علم تھا، یہ بھی صراحتاً دھوکہ ہے۔ اس کا جواب بجائے ہم اپنی طرف سے دینے کے ہم علماء سے دیتے ہیں۔ چنانچہ امام راضی فرماتے فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ فَكَانَ عَالِمًا بِقُرْبِ وُقُوعِ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ قَالَ هَا هُنَا لَا أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقُرْبِ وُقُوعِهِ هُوَ أَنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا أَقَلُّ مِمَّنْ قَضَىٰ فَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْقُرْبِ مَعْلُومٌ فَأَمَّا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الْقُرْبِ فَغَيْرُ مَعْلُومٍ۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن میں تو ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے، یہاں تو انکار ہو رہا ہے، حالانکہ حدیث میں کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے، تو وہاں تو اقرار ہے کہ آپ کو قیامت کے وقوع کا علم تھا، تو فرمایا نہیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم تھا، بلکہ مراد یہ کہ جیسے یہ انگلیاں دونوں کے قریب ہے، یہ انگلیاں نزدیک نزدیک ہے، ایسے میں اور قیامت قریب قریب ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، میرا زمانہ قیامت کے قریب ہے۔ رہی یہ بات کہ کتنا قریب ہے اور کب آئے گی قیامت، یہ کسی کو علم نہیں۔ تو حضرت جی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 678۔ مزید وضاحت علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، وہ اپنی کتاب التذکرہ باحوال الموتى والآخرہ، اس کے صفحہ نمبر 569 580 پر، اور اس طرح اسی سے ملتی جلتی انہی کے بعد کا خلاصہ علامہ مناوی نے فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202 رقم الحدیث 3146 کے تحت نقل کیا ہے۔ ان قیل ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل جبریل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الحدیث فهذا يدل انه لم يكن عنده علم ورويتم انه قال بعثت وانا والساعة كهاتين۔ آگے عبارت ہے، میں بجائے عبارت پڑھنے کے اس کا ترجمہ خود بریلی عالم سے پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ قرطبی نے کیا فرمایا، مفتی احمد یار گجراتی صاحب کو جو غلطی لگی ہے، جو اشتباہ لگا، اس کا حل کس طرح بیان فرمایا۔ ایک علامہ قرطبی کی سے عبارت کا جو میں نے مختصر پڑھی ہے، چونکہ آگے ترجمہ موجود ہے ان کا اپنا، تو مجھے پوری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بریلوی عالم نے اس التذکرہ کا ترجمہ کیا، اور اس عبارت کا ترجمہ کیا کہتے ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ امر تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا، جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا، اور آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگشت مبارک کو ملایا، اور یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کے درمیان مخالفت ہوئی، لہذا دونوں روایتوں میں تطبیق کیسے پیدا کی جائے گی۔ تو مفتی صاحب جس حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ سے پہلے امام قرطبی سے اعتراض کو پیش کر چکے اور اب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب: علامہ قرطبی ان باہم دو متخالف حدیثوں کے درمیان نظر آنے والے تعارض کو دور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ قرآن پاک اپنے قول برحق کے ساتھ ناتے کہ قل انما علمها عند ربی، تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس، یعنی یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ حق ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ رہی بات یہ حدیث، کس حدیث کا کیا مطلب ہے، فرمایا اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں آخر نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میرے بعد صرف قیامت آئے گی، اور میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ نہیں ہے، جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ اور یہ حدیث اس امر کو ثابت کرنے والی نہیں ہے کہ آپ خود قیامت کا علم بھی ہو،
سفر آخرت کی منازل صفحہ نمبر 531 532 فرید بک سٹور، یعنی جو تذکرہ ہے، یعنی یہ جو فرمایا حضور نے کہ بعثت انا وساق ہاتین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے مفتی احمد یار گجراتی سمجھا کہ حضور کو قیامت کا علم تھا، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح کہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے، اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، اس طرح قیامت میرے قریب ہے، میرے اور قیامت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کو قیامت کا علم تھا کہ کب واقع ہوگی۔ تو یہ علامہ قرطبی اللہ کی قبر پہ کرو رحمت نازل فرمائے 668 ہجری کے اندر وہ متوفہ ہے، وہ آج سے قریباً قرطبی اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے آج سے 800 سال پہلے مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے جو قریباً 800 سال پہلے جو اشکال کیا تھا اس کا جواب دے دیا۔ تو اس حدیث سے ہرگز جو ہے وہ آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ جی حضور علیہ السلام نے دجال کے خروج کا وقت بھی بتا دیا تھا حضور کو قیامت کے علم، بالکل جھوٹ ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دجال کا ظہور کس تاریخ کو ہوگا، یعنی کس سن ہوگا، کب ہوگا، یہ کس سن کو، کوئی تاریخ متعین نہیں کی حضور علیہ السلام نے، بلکہ امام ذہبی اور دیگر لوگوں نے تو جناب جی اپنا احمد بن حرانی المغربی کے تذکرے میں ان کے گمراہی کی ایک مستقل وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ یہ کہتا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے دجال کے خروج کے علم کا وقت ہے کہ کب دجال خروج کرے گا۔ فرمایا جس بات کا حضور علیہ السلام کو علم نہ ہو سکے، یہ بدبخت کہتے کہ مجھے علم تھا۔ چنانچہ لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 497، میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114 پر ہے، زعم انه استخرج من علم الحروف وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغربها وهذه علوم وتحديدات ما علمتها رسول الله بل كل منهما حتى نوح علیہ السلام تخوف من الدجال وينذر امت الدجال وهذا نبينا يقول ان يخرج وانا فيكم فانا حجيب وهؤلاء الجهل يدعون معرفته متى يخرج نسأل الله السلام۔ فرمایا یہ جاہل کا بچہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کب نکلے گا، حالانکہ اللہ کے تمام انبیاء دجال سے اپنی امتوں کو ڈراتے تھے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، انبیاء اور رسولوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے کسی رسول کو اس کا علم نہیں تھا کہ دجال کا خروج کب ہوگا، اور یہ کہتے کہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کا خروج کب ہوگا۔ تو آپ تو کہتے حضور کو پتہ ہے، جبکہ بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ حضور کو تو کیا کسی نبی کو یہ علم نہیں تھا کہ دجال کا ظہور کب ہوگا، بلکہ جس نے ایسا دعویٰ کیا اسے گمراہ کا، لہٰذا یہ بھی آپ کا کہنا جھوٹ ہے۔ اسی طرح علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے اور ارشاد الساری کے حوالے سے، علامہ جلال السیوطی کے حوالے سے لکھا ہے شرح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 325 326 پر کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کو آخر وقت میں قیامت کا علم بھی دے دیا گیا، بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ جتنی روایتیں پیش کی اس میں قال بعضهم، بعض لوگوں نے کہ یہ بعض کون ہے، مجہول کون ہے؟ ہم پہلے کہہ چکے کہ قرآن و حدیث کے مقابل، قرآن کے مقابلے خبر واحد بھی حجت نہیں ہے، اور حدیث کے مقابلے میں امام شافعی کا قول بھی حجت نہیں ہے۔ ہم اپنا مسئلہ قرآن سے ثابت کر چکے، حدیث سے ثابت کر چکے، جلیل القدر محدثین مفسرین سے ثابت کر چکے، آگے کا فقہاء سے ثابت کریں گے، اصولین سے ثابت کریں گے، محدثین مفسرین سے ثابت کریں گے، پوری امت کا نظریہ پیش کریں گے۔ اس قرآن و حدیث کے مقابلے میں، جس کے مقابلے میں امام شافعی کا حوالہ بھی نہیں چل سکتا، امام شافعی کا قول بھی نہیں چل سکتا، بعض الناس کی بات ہم کیسے مان لیں؟ حضرت جو حوالہ علاوہ خود غلام رسول سیدی صاحب کا حوالہ پیچھے اصول میں ہم پیش کر چکے ہیں کہ میرا مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث کے مقابلے میں امام شافعی کو میں نہیں مانتا، اور خود غلام رسول سیدی کہہ چکے کہ ہمارا دعویٰ قرآن کی آیت قطعیہ سے ثابت ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے۔ تو جب قرآن کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے، حدیث کے مقابلے میں امام شافعی حجت نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں بعض الناس کی کیا حیثیت کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ لہٰذا ہم کہتے ہیں ان بعض الناس کو ایک بورے میں ڈال کے کسی کنویں میں ڈال دے، ہمارے لیے بعض الناس حجت نہیں ہے۔ بعض الناس جانے اور آپ کا کام جانے، ساوی جانے، رول بیان جانے، اور آپ جانے۔ آگے تعویل نمبر 3، مفتی احمد یار گجراتی صاحب اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے کیا تعویل کی؟ وہ کہتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کا مطلب یہ کہ اے جبرائیل اس مسئلے میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے کہ مجھ کو بھی خبر اور تم کو بھی خبر ہے، معاذ اللہ، یعنی میں بھی جانتا ہوں قیامت کب ہوگی اور تو بھی جانتا ہے قیامت کب ہوگی۔ تو اس جاہلانہ بات کا جواب بجائے میں اپنی طرف سے دینے کے، ملا علی قاری نے ان کی خوب لٹریشن کی ہے، معذرت کے ساتھ خوب ان کی مالش کی ہے ایسا قول اختیار کرنے والوں کو کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل کا مطلب ہے کہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں
وقد جاہر بالکذب بعض من يدعی فی زماننا العلم هو متشیع بما لم يعطى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة قیل له فقد قال في حدیث جبرائیل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فحرفه عن موضعه وقال معناه انا وانت نعلمها۔ فرمایا ہمارے زمانے میں بعض جاہل کے بچے اٹھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم تھا۔ جب ان کے سامنے حدیث جبریل پیش کی جاتی کہ اس میں تو ہے کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس میں تو سراتن نفی، تو کہتے اس کا مطلب ہے کہ میں بھی جانتا ہوں تو بھی جانتے ہیں۔ ملا علی قاری کا میٹر شارٹ ہوا، وہ کہتے ہیں ھذا من اعظم الجہل واقبح التحریف۔ فرمائے کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی تحریف ہے جو اس آدمی نے حدیث میں کی۔ یہ تحریف کرنے والا اور یہ جہالت کرنے والا مفتی احمد یار گجراتی ہے۔ والنبی اعلم باللہ من ان یقول لمن كان يظن اعرابيا انا وانت نعلم الا ان يقول هذا الجهل انه كان يعرف انه جبريل فرسول الله هو الصادق في قوله والذي نفسي بيدي ما جاء في سورة الا قد عرفت غير هذه السورة وفي اللفظ الاخر غير هذه المرة وفي اللفظ الاخر ردوا علي الاعرابي فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا وانما علم النبي انه جبريل بعد مدة كما قال عمر فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل والمحرف يقول علم وقت السؤال انه جبريل ولم يخبر الصحابه بذلك الا مدة ثم قول في الحديث ما المسؤول عنها بعلم من السائل يؤم كل سائل ومسؤول وكل سائل ومسؤول عن الساعة هذا شأنهما موضوعات کبرى قدیمی کتب خانہ صفحہ نمبر 323 324۔ کہو بدبخت کے بچے، یہ جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس آرابی کی صورت میں آیا تھا۔ حضور فرماتے جب بھی جبریل میرے پاس آیا میں نے اس کو پہچانا، لیکن اس دفعہ جب میرے پاس آئے میں اس کو نہ پہچان پایا، حتیٰ کہ خود حدیثوں میں آتا ہے کہ کافی عرصے بعد حضور کو پتہ چلا کہ وہ جبریل ہے۔ تو جس وقت وہ جبریل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت جبریل کا حضور کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جبریل ہے، اور یہ بدبخت کا بچہ کہتے ہیں نہیں جبریل کو بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے قیامت کے علم تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں۔ اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ غور سے سن لو، ملمس انہا بعلم من السائل کا مطلب یہی ہے کہ اس میں عموم ہے، نہ مجھے قیامت کا علم ہے نہ تجھے قیامت کا علم ہے، اور قیامت تک ہر آدمی کا حال یہ کہ اسے قیامت کا علم نہیں کہ کب واقع ہوگی۔ تو مفتی احمد یار گجراتی صاحب آپ جو معنی کر رہے ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ آپ کو جاہل اور محرف کہہ رہا ہے، لہذا خدا کے واسطے اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے، حکیم علومت لگایا ہوا ہے، اور کام آپ کیے، خدا کا خوف کرے، قرآن و حدیث میں خواہ مخواہ کی تحریفات سے پرہیز کرے۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ حدیث نمبر 2 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان يموت بشهر تسألوني عن الساعة انما علمها عند اللہ۔ اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہ صحابہ کی مجلس میں فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، انما علمها عند اللہ، حسر کے ساتھ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو آپ تو کہتے کہ وفات سے پہلے حضور کا اس کا علم ہو گیا تھا، اور حضور اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے تک یہ فرما رہے تھے کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 310، مسند امام احمد جلد 23 صفحہ نمبر 355 ہے، اور صحیح ابن حبان ہے، مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 451، اس طرح دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حضور کی وفات سے 1 مہینے پہلے کوئی حدیث پیش کریں، صحیح حدیث جیسے ہم نے پیش کیے، متداول کتابوں سے پیش کیے، پوری سند کے ساتھ انشاءاللہ پیش، کتابوں کے نام بھی ایسے ہیں جس میں سند مذکور ہے، آپ باسند صحیح سند کے ساتھ پیش کریں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے علم مجھے ہے، قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ یہ 2 حدیثوں سے میرا موقف ثابت ہو گیا، چونکہ وقت کم ہے لہذا شارحین کے اقوال میں پیش نہیں کر رہا، آپ خود جو ہے حدیث بالکل واضح ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے میرے موقف پر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال لقیت لیلۃ اسری بابراہیم وموسی وعیسی فتذاکروا امر الساعة قال فردوا امرهم الى ابراہیم علیہ السلام فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى موسى فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى عیسی فقال اما وجبتوا فلا يعلم احد الا اللہ۔ فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو معراج والی رات مختلف جلیل القدر انبیاء ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ ہو کہ قیامت کب واقع ہوگی۔
ابراہیم علیہ السلام فرمائی ہمیں تو پتہ نہیں، تو معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، موسیٰ نے مجھے بھی اس کا پتہ نہیں، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے تو یہ معاملہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا کہ شاید آپ کو معلوم ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قیامت کے علم کی قیامت کب واقع ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ مسند امام احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 19، حدیث نمبر 3556، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 522، کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح میں امام ابن کثیر فرماتے فَهَؤُلَاءِ أَكَابِرُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ لَيْسَ عِندَهُمْ عِلْمٌ بِوَقْتِ السَّاعَةِ عَلَى التَّعْيِينِ، یہ اولو العزم مرسلین ہیں، انبیاء ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 522، ان کے پاس اس بات کا علم نہیں قیامت کب ہوگی تو کسی اور کو کہاں سے علم ہوگا؟ تو دیکھو بالکل واضح اور صاف بات ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ تمام انبیاء اور العزم انبیاء کے پاس بھی قیامت کے علم نہیں ہے، اور یہ کل علم غیب کے منافی ہے، روز اول سے روز آخر تک ذرہ ذرہ کے علم کا جو آپ کا دعویٰ ہے اس کے منافی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم میں کتنا عرصہ تمہارے درمیان رہوں گا۔ تو دیکھیں اگر حضور کو کل علم ہوتا، ذرے ذرے کا علم ہوتا تو بتاتے میں اتنا عرصہ مزید زندہ رہوں گا۔ فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو کی پیروی کرنا۔ ملا علی قاری فرماتے مرقات جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 212 پر لا ادری کم مدت بقائی فیکم قلیل ام کثیر، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا عرصہ تمہارے درمیان زندہ رہوں گا، کم عرصہ یا زیادہ عرصہ، بالکل علم غیب کی نفی ہے۔ اس میں دیکھیں ایک تو جہاں علم غیب کی نفی ہو رہی ہے وہ ہمارے روافظ پر بھی رد ہو رہا ہے کہ بھئی حضور نے اپنے بعد پیروی کا حکم دیا، وہ ابو بکر و عمر کی پیروی کا حکم دیا۔ ہاں بہرحال ہمارے بریلی بھائیوں کو یہاں پر بھی چسکا چڑھا تعویل کرنے کا، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی، تو کہا جی یہاں لا ادری فرمایا، اور لا ادری علم کے منافی ہے۔ لا ادری کہتے ہیں اٹکل پنجو سے، لا ادری کا معنی لا اعلم نہیں ہے، وہ یا اس کا مطلب ہے لا ادری اے مجھے اٹکل پنجو سے نہیں معلوم، اندازن سے نہیں معلوم کہ میں کتنا عرصہ رہوں گا۔ تو یہاں درایت کی نفی نہیں، اٹکل پنجو کی نفی، علم کی نفی نہیں ہے، یہ بھی بالکل جہالت ہے۔ اس لیے کہ علماء لغت کے ہاں درایت اور علم یہ ایک ہی چیز ہے۔ جب لا ادری کہہ دیا تو مطلب ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، درایت اور علم کو الگ الگ کرنے بھی جہالت ہے۔ چنانچہ تاج العروض کے اندر ہے قال شیخنا صریح اتحاد العلم والدرایہ، علم اور درایت ان دونوں میں اتحاد ہے، لہذا جب درایت کی نفی ہوگی تو علم کی بھی نفی ہوگی، تو یہاں حضور کے علم کی نفی ہے۔ تاج العروض جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 42۔ حدیث نمبر 5 ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دو فریق ایک مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، آپ نے فرمایا انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك فمن هو بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليأخذها او ليتركها۔ فرمایا تم میں سے بعض چرب لسان ہوں گے تو میں اس چرب لسانی کی وجہ سے اس کو صادق سمجھ کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ سن رکھو اگر وہ اس کا حق نہ ہو تو اس نے گویا آگ کا ایک جو ہے ایک ٹکڑا، جہنم کے آگ ایک ٹکڑا اپنے قبضے میں لے لیا، خبردار اس کو وصول نہ کر، اس کو لینا، وہ جو صاحب حق اس کو لٹا دے۔ بالکل واضح بات ہے۔ اس لیے اگر حضور کے پاس علم غیب ہوتا، حضور کل علم غیب جانتے ہوتے تو جو اپنا مقدمہ لے کر آتا تو آپ اس کی باتوں چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتے، آپ کو پتہ ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، آپ نہ حق کے حق میں کبھی فیصلہ نہ کرتے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1065 ہے، مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 74 ہے، نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 306، ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 148 ہے، سنن الکبریٰ بیہقی کی جلد 10 صفحہ نمبر 143 ہے، المعجم الاوسط طبرانی کی جلد 3 صفحہ نمبر 12 ہے، سنن دارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239۔ اس کے علاوہ دیگر بھی کئی حوالے اس کے میں پیش کر سکتا ہوں۔ امام نووی اس کی تشریح میں کیا فرماتے؟ مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 74 پہ ہے معناہ التنبیہ علی حالت البشریت وان البشر لا يعلمون من الغیب وبواطن الامور شیئا۔ فرمایا یہ حضور نے اپنی حالت بشریہ پر تنبیہ کی اور یہ بتایا کہ چونکہ میں بشر ہوں لہذا بشر علم غیب نہیں جانتا، اور نہ باطنی باتیں دل کی باتوں کو جانتے ہیں کہ دل میں کیا چھپایا ہوا ہے، اندر کیا چھپا ہے، الا ان یطلعهم اللہ تعالی علی شیء من ذلک وانه یجوز علی فی امور الاحکام ما یجوز علیہم وانه یحکم بین الناس بالظاہر واللہ یتولی السرائر فیحکم بالبینۃ وبالیمین ونحو ذلک من احکام الظاہر ما امکان کون فی الباطن خلاف ذلک۔ فرمایا جتنا اللہ ان کو علم دیتا ہے اتنے پر ان کو اطلاع ہوتی ہے
یہ علم غیب نہیں جانتے، یہ باطنی امور نہیں جانتے، دل کے سرائر، دل کے بھیدوں کو نہیں جانتے، اس لیے یہ ظاہر پر فیصلہ کرنے کے مکلف ہے۔ تو صراحتاً اس حدیث سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، اسی کو امام نووی نے بیان فرمایا۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 339 پر، قولو انما انا بشر، جو حدیث میں انما انا بشر آیا ہے، اس کا مطلب ہے کا واحد من البشر فی عدم علم الغیب، اور بشروں کی طرح، جیسے اور بشر علم غیب نہیں جانتے، اسی طرح اور بشروں کی طرح میں بھی علم غیب نہیں جانتا۔ تبھی ہو سکتا ہے کسی کی زبان تیز ہو، میں اس کو سچا سمجھ جاؤں اور اس کے حق میں فیصلہ کر لوں، وہ تمہارے لیے خیر کا پھر فیصلہ نہ ہوگا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں عمدۃ القاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 7 اور 8 پر، قولو انما انا بشر لا اعلم الغیب وبواطن الامور کما هو مقتضی الحالۃ البشریہ وانه يحكم بالظاہر۔ جو حدیث میں انما انا بشر کا اس کا مطلب ہے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، باطن کے امور کو نہیں جانتا جیسے کہ ہر بشر کا خاصہ ہے۔ کس طرح سراطن علم غیب کی نفی ہو رہی ہے؟ علامہ قسطلانی ارشاد الساری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 248 پر فرماتے ہیں انما انا بشر مشارک لکم فی البشریت بالنسبت لعلم الغیب الذی لم یطلعنی اللہ علیہ وقال ذلك توطئة لقولی وانه یأتینی الخصم فلا اعلم باطن امرہ۔ فرمائے جو انما انا بشر کہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سے علم غیب نہیں جانتے۔ جتنا اللہ علم دے دیتا ہے، اطلاع دے دیتا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اتنا تو حضور کو علم ہو جاتے۔ کل علم غیب، ہمیشہ دلوں کے حال جانا، سرائر جانا، یہ حضور کا خاصہ نہیں ہے، نہ حضور کے لائق ہے۔ بشر کو حال، دل کا حال معلوم نہیں، سرائر کا حال معلوم نہیں، حضور سے علم غیب کی صراحتاً نفی ہے۔ اسی سے آگے لکھتے ہیں انما انا بشر وهو رد على من زعم ان من كان رسولا فانه يعلم كل غیب حتى لا يخفى عليه المظلوم من الظالم۔ ارشاد الساری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 251۔ یہ ان لوگوں پر، انما انا بشر، ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے کہ جو رسول ہوگا تو وہ کل علم غیب جانتا ہوگا اور لوگوں کی دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوگا، تاکہ اس پر مظلوم میں سے ظالم بھی مخفی نہ ہو کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کہ ان لوگوں پر رد ہے۔ تو گویا ہمارے بریلی بھائیوں کے عقیدے پر رد ہے۔ ان کا عقیدہ بھی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل علم غیب جانتے، حضور کو پتہ ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ذرے ذرے، پتے پتے کو جانتے۔ صاحب ارشاد الساری کہتے ہیں یہ حدیث ایسے لوگوں کے عقیدے کا رد کر رہی ہے۔ تو یہ ایک نہیں، اب تک 4 محدثین، ابھی 5ویں محدث امام نووی، پانچویں محدث علامہ نور الدین سندھی متوفہ 1139 ہجری میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَيْ لَا أَعْلَمُ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي رَبِّي كَمَا هُوَ شَأْنُ الْبَشَرِ۔ جتنا اللہ مجھے علم دیتے میرے پاس اتنا ہی علم ہے، میں علم غیب نہیں جانتا، جیسے ہر بشر کی شان ہے کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اسی طرح تو یہ 5 محدثین سے میں نے حوالے پیش کیے جنہوں نے صراحتاً اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، جیسا کہ ہر بشر سے علم غیب کی نفی ہے۔ ہر بشر کا یہ خاص ہے کہ وہ دل کی باتوں کو نہیں جانتا ہے، وہ دل کے بھید نہیں جانتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بھی ہر ایک کے دلوں کے بھید نہیں جانتے، حضور علیہ السلام بھی علم غیب نہیں جانتے۔ یہ جو کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو اور ہر چیز کا علم ہو اور علم غیب جس کے پاس ہو، وہ اللہ کی ذات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، یہ ان کا خاصہ، ان کا کام ہی نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو ان کے پاس ایک گو لائی گئی تھی۔ وہ گو حضور علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنی عادت کے مطابق کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ازواج مطہرات نے آپ کو بتایا اخبرنا رسول اللہ بما قدمتن لہ قلنا هو الذب یا رسول اللہ فرفع رسول اللہ یدہ۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 831، مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 151، معجم کبیر دیگر کی کتابوں میں۔ تو دیکھیں جب تک حضور علیہ السلام کو بتایا نہیں گئی تھا، حضور علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، بلکہ حضور تو کھانا چاہ رہے تھے، لیکن ازواج مطہرات نے بتایا کہ رسول اللہ یہ گو ہے جو آپ کھاتے نہیں، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ فتح الباری کے اندر ہے وَأَنَّهُ كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنَ الْمَغِيبَاتِ إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ تعالیٰ۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام غیب کی باتیں نہیں جانتے مگر اتنی کہ جتنا اللہ بتا دے۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 667۔ تو اس میں سراطن اس بات کا رد ہے کہ حضور کل علم غیب جانتے ہیں، یا علم غیب حضور کا خاصہ ہے، یا ذرہ ذرہ حضور جانتے ہیں۔ اگر حضور کو کل علم غیب ہوتا، روز اول سے روز آخر تک کا علم ہوتا، ذرے ذرے علم کو جانتے، تو معلوم ہوتا کہ جو گوشت ہے گوہ کا گوشت ہے جو میں نہیں کھاتا، لیکن حضور کو اس وقت تک پتہ نہ چلا جب تک ازواج مطہرات نے بتا نہ دیا۔ حدیث نمبر 7 ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328،
مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 344، مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162۔ حضور علیہ السلام کو راستے پر ایک کھجور ملی، آپ نے اٹھائی اور فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کھجور صدقے کی ہے یا نہیں تو میں کھا لیتا، لیکن چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے کہ حضور پر صدقہ کھانا جائز نہیں تھا، مجھے چونکہ معلوم نہیں ہے لہٰذا میں اس کو کھاتا نہیں۔ تو دیکھیں اگر حضور کو کل علم غیب ہوتا تو خود فرماتے نہیں بھائی یہ کھجور صدقے کی ہے یا نہیں، میرے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں، لیکن عدم علم کی وجہ سے چونکہ حضور کو معلوم نہیں تھا کہ کھجور صدقے کی ہے یا نہیں، وہ کھجور چھوڑ دی۔ مستدرک کی روایت کے اندر الفاظ یوں ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزور ذات لیلۃ فقیل له ما اسحرک قال انی وجدت تمرۃ ساقطۃ فاکلتها ثم تذکرت تمرا كان عندنا من تمر صدقۃ فلا ادری امن ذلك كانت التمرۃ او من تمر اهلی فذلك اسحرنی۔ المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ بڑی بے چینی اور بے قراری سے گزاری۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں بے قرار ہیں، نیند کیوں نہیں آ رہی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک پڑی ہوئی کھجور، ایک راستے میں کھجور مجھے ملی، وہ میں نے کھا لی، پھر مجھے خیال ہے کہ ہمارے یہاں تو زکوٰۃ کی کھجوریں کھانا منع ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے میں نے کھایا گھر کی کھجور میں سے میں نے کھایا۔ تو اگر حضور سے وہ کلی علم غیب ہوتا تو پوری رات بے چین نہ ہوتے، پوری رات پریشان نہ ہوتے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی کھجور تو مجھ پر حرام ہے، زکوٰۃ کی کھجور تو مجھ پر جائز نہیں ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ میں نے جو کھجور کھائی وہ زکوٰۃ کی کھجور ہے یا ٹھیک کھجور ہے، بغیر زکوٰۃ والی کھجور ہے۔ تو یہ سراتر اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو کل علم غیب نہیں، حضور کو کل علم نہیں، حضور کو روز اول سے روز آخر تک کا علم نہیں، اگر ہوتا تو پوری رات اس طرح بے چین نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 8 ہے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرض وفات ہوا فقال اصلی الناس قلنا لا وهم ينتظرونك یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہ، وہ تو اپنے انتظار کریں۔ قال زعوا ماء في المغزب قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب علیہ ثم افاق، فرمایا میں لیے پانی تیار کرتا کہ میں نماز پڑھوں، تو جب پانی تیار کیا وضو وغیرہ کیا تو کچھ دیر بعد پھر ان پر بیہوشی طاری ہوگی، جب افاقہ بیہوشی کے بعد ٹھیک ہوئے فقال اصلی الناس قلنا لا وهم ينتظرونك یا رسول اللہ، ہم نے پھر فرمایا نہیں، قال وہی صورتحال پیش ہوئی کہ حضور نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے تیار کیا، 3 دفعہ اس طرح فرمایا، فقال اصلی الناس قلنا لا وهم ينتظرونك یا رسول اللہ والناس وقوف في المسجد ينتظرون النبي صلی اللہ علیہ وسلم لصلاة العشاء الآخرة فارسل النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بکر بان يصلي بالناس۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 480، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126، اور مسند امام احمد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 140، رقم الحدیث ہے 5141۔ 3 دفعہ حضور علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور ہر دفعہ حضور یہ پوچھ رہے لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور لوگ بھی انتظار میں بیٹھے مسجد کے اندر، یہاں تک کہ 3ری دفعہ پھر حضور نے ابوبکر صدیق کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نماز پڑھائیں، میری ایسی حالت ہے کہ میں نماز پڑھنے آؤں۔ تو اگر حضور علیہ السلام کو کل علم غیب ہوتا، ذرے ذرے کا علم غیب ہوتا، تو حضور کو پتہ ہوتا کہ بھی نماز پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئی، نہ پیش آتی، سوال کرتے نہیں۔ یہاں اگر بریلی صاحب یہ دھوکہ دے کہ سوال کرنا عدم علم کی دلیل نہیں ہے، تو ہم وہ ماتل کا بھی یمینی کیا موسیٰ پیچھے اب اس کی وضاحت کر چکے کہ یہ اس دھوکے میں نہیں پڑھنا، پیچھے ہم وضاحت کر چکے، وہ جو ہمارے اصول تھے، جو ہم نے اصولی باتیں کی تھی اس میں دیکھ لینا، علم غیب کی تعریف کے بعد ہم نے چند اصولی باتیں کی تھی، اس میں دیکھنا اس کا جواب۔ تو حضور نے فرمایا اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور کبھی بھی سوال نہ کرتے، ایک بات۔ نمبر 2، اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو اما عائشہ نہ یہ نہ فرماتی ینتظرونک، اے یا رسول اللہ وہ کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ حاضر ناظر تو جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر جگہ ہو، کوئی جگہ کوئی مکان سے خالی نہ ہو، تو اس حدیث میں حضور کے حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہے اور علم غیب کی بھی نفی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 9 ہے، بخاری جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 590 ہے، مسلم جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے، مسند امام احمد ہے، جلد نمبر 40 ہے، صفحہ نمبر 336 ہے، رقم الحدیث ہے 24295۔ لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخندق ووضع السلاح واغتسل اتاه جبریل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج الیہم فقال فإلى أين قال ها هنا واشار الى بنی قریظة فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب غزوہ خندق سے واپس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار رکھ لیا، جبرائیل آ گئے کہ ہم نے تو اب تک ہتھیار نہیں رکھے، آپ نے کیوں رکھے؟ آپ ہتھیار پہنے
اور نکلے ان یہودیوں کی طرف. حضور نے فرمایا الی این، کہاں؟ اب جنگ کہاں کرنی ہے، اب لڑائی کہاں کرنی ہے؟ تو فرمایا بنی قریظہ کی طرف. تو اگر حضور علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، بنی قریظہ سے لڑنا ہے، اس کو نکالنا ہے، حضور اپنا اسلحہ کبھی بھی نہ رکھتے. اور رکھنے کے بعد جب جبریل نے بتا دیا کہ ابھی چلنا ہے تو حضور یہ نہ پوچھتے الی این، کہاں جانا ہے. یہ سراطن حضور علیہ السلام کی کلی علم غیب کی نفی ہے. جن نمبر 10 ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک یہودیہ عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. جابر سے کہ ان یہودیۃ من اہل خیبر سمت، اور اس کھانے میں اس یہودی عورت نے زہر ملا دیا. تو آپ جب کھانے لگے، آپ کے بعد صحابہ نے جلدی کے پہلے کھا لیا، تو وہ جو دستہ تھا گوشت کا، اس میں سے آواز ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. شاتن مسلیتن ثم احدتها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ رسول اللہ الزراء فاكل منها واكل رهط من اصحابه معه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ايديكم وارسل الى اليهوديه فدعاها فقال سممت هذه الشاة قالت من اخبرك قال اخبرتني هذه في يدي للزراع قالت نعم قلت ان كان نبيا فلن يضره وان لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض اصحاب الذين اكلوا من الشاة. مشکات جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 550 ہے. ابو داؤد جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے. بارہ قصہ مختصر. اس یہودی عورت نے دعوت کی، آپ نے اس میں سے جیسے کھانے لگے تو اس بکری نے، جو تلی ہوئی بکری، جو دستی تھی بکری کا، اس نے خود کہا کہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. حضور نے فوراً اس یہودی عورت کو بلایا اور کہا تو نے اس بکری میں زہر ملایا؟ تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا اس دستی نے مجھے خود بتایا. حضور کا معجزہ تھا. انہوں نے کہا ہاں بالکل، اور میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو زہر کھا کے آپ فوت ہو جائیں گے، ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی معاذ اللہ. تو اس گوشت کے کھانے کی وجہ سے حضور کے بعد صحابہ شہید ہو گئے تھے. اور حضور نے خود فرمایا جب آخری عمر میں تھے تو فرمایا کہ میری جو شیرک کی رگیں ہیں یہ کٹ رہی ہیں اس زہر کے اثر کی وجہ سے جو اس یہودیہ عورت کے پاس میں نے کھایا تھا، گویا تھوڑا بہت حضور نے بھی چکھا تھا. تو اگر حضور علیہ السلام علم غیب رکھتے تو دو باتیں، ایک تو وہ صحابہ کو منع کرتے کہ مت کھاؤ، حضور کو معلوم ہے پھر بھی میں منع نہیں کیا، صحابہ نے کھا لیا، وہ شہید ہو گئے. اس کا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں اور صحابہ کو زہر کھلوا کے مارا معاذ اللہ. ایک بات. نمبر 2، حدیث ہے، جیسا بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حدیث یہ ثابت ہے کہ مستدرک امام حاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263 ہے، وَأَنَا لَأَتَّهِمُ غَيْرَهَا هَذَا أَوَانٌ قَطَا أَبْهَرِي. اس طرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327 پر ہے، یا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر وهذا وإن وجدت انقطع أبهري من ذلك السم. کہ اے عائشہ، وہ جو میں نے خیبر کے دن وہ جو یہودیوں کا کھانا کھایا تھا اس کے زہر کا اثر مجھے اپنی رگوں میں محسوس ہو رہا ہے. تو گویا تھوڑا بہت آپ نے بھی اس میں سے کھا لیا. تو اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو شہادت کا درجہ بھی نصیب ہے اس زہر، کیونکہ وہ زہر بھی آپ کی وفات کا سبب تھا. تو اگر حضور علیہ السلام کو علم تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے پھر بھی حضور نے کھایا تو گویا یہ خودکشی کی حضور نے معاذ اللہ، اور خودکشی حرام ہے الیاذ باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ مفتی احمد گجراتی کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ تھا کہ اس میں زہر تھا، تو جب حضور کو پتہ تھا اس میں زہر تھا پھر بھی آپ نے کھایا تو دو گناہ کیے معاذ اللہ. ایک تو صحابہ کو منع نہیں کیا، وہ صحابہ شہید ہوئے، ان کا گناہ آپ پر ہے معاذ اللہ کہ آپ کو پتہ بھی تھا پھر بھی آپ نے منع نہیں کیا. دوسرا خود اس کو کھایا اور اس زہر کے اثر کو آپ نے آخر عمر میں محسوس کیا. تو ایک آدمی کو پتہ ہو کہ زہر اور پھر بھی اسے کھائے، ایک آدمی کو پتہ ہو کہ اس سے میری موت ہوگی معاذ اللہ پھر بھی اسے کھائے، اسے خودکشی کہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تحسا سمن فقتل نفسه فسمه في يده تحساه في نار جہنم خالدا مخلدن فیہا ابدا. بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 860، مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 721. جس آدمی نے زہر پیا
اور زہر سے اس کی موت واقع ہوگی، وہ زہر اس کو دے دیا جائے گا اور اس کو پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں وہ جلے گا معاذ اللہ۔ تو یہ حضور پر کتنا بڑا الزام لگا کہ معاذ اللہ حضور کو پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے، پھر بھی آپ نے کھایا، اس زہر سے آپ کی وفات ہوئی، اس وفات کا آپ کی وفات کا سبب وہ زہر قرآنی بھی تھا، تو گویا حضور پر خودکشی کا الزام لگایا معاذ اللہ۔ اور یہ کتنی بڑی توہین کی ہے اور کتنی بڑی بے ادبی کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہیں، حضور علیہ السلام پر علم ہی نہیں تھا۔ جب تک اس بکری کی دستے میں سے آواز نہیں آئی، حضور کو علم ہی نہیں تھا کہ اس میں زہر ہے، لہذا صحابہ کو مارے جانے کا الزام بھی آپ پر نہیں آتا اور معاذ اللہ خودکشی کا الزام بھی آپ پر نہیں آتا۔ یہ الزام تو تب آئے گا جب حضور کو علم ہو معاذ اللہ، جیسا کہ ہمارے فریق مخالف کا دعویٰ ہے، اور پھر بھی کھا لیا، پھر صحابہ کے قتل کا الزام بھی حضور پر آئے گا اور خودکشی کا الزام بھی حضور پر آئے گا۔ ہم اس عقیدے سے بھی پناہ مانگتے اللہ کی اور اس الزام سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ مختصر 10 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں صراحتاً، جس میں بعض حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو کل علم غیب نہیں ہے، اور محدثین نے صراحتاً علم غیب کی نفی حضور سے کی ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ چونکہ آپ بشر ہیں اور بشر کا خاصہ نہیں کہ وہ علم غیب جانتا ہو۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ حضور علم غیب نہیں جانتے، احادیث سے بھی ثابت ہوا کہ حضور علم غیب نہیں جانتے۔ اب اس کے مقابلے میں پوری قوت سے چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث میرے سامنے پیش کر دے، صحیح حدیث، جس میں ہو کہ نہیں آخری عمر میں کلی علم غیب یا ذاتی علم غیب یا غیر متناہی علم غیب یا روز اول سے روز آخر تک کا علم غیب، یہ ذرہ ذرہ حضور وسلم کو دے دیا گیا تھا۔ لیکن قیامت آ سکتی ہے، ایسی کوئی حدیث پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو خدا را ان حدیثوں کو غور کرے، محدثین کے اقوال پر غور کرے، اپنے عقیدے سے توبہ کرے اور ایسا کفری اور گستاخانہ عقیدہ انبیاء کے لیے تسلیم نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔